ہائے ہائے ہائے، اب آ جاؤ عاشقو، اب محبوب کی گلی آ گئی۔ اب فرماتی ہیں میں اس گلی میں پہنچی جہاں اس تاجدار کائنات کا گھر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتی ہیں یوں ہی گلی میں پہنچی تو سامنے عبد المطلب کھڑے تھے، ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو جیسے کوئی کسی کے لمبے انتظار میں کھڑا ہو اور آنے والا دیر سے آئے اور اچانک سامنے آئے تو انتظار کرنے والے کا دیکھ کے چہرہ کھل نہیں جاتا۔ بے شک، بے شک۔ کہتے ہیں خدا فرماتی ہیں خدا کی قسم پہلی ملاقات، نہ کبھی انہوں نے مجھے دیکھا نہ کبھی میں نے دیکھا، لیکن جو ہی ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو ان کے چہرے پہ عجیب سی ایک خوشی آئی، مجھے لگا جیسے میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر عجیب خوش ہوئے۔ خیر میں خاموش رہی، قریب گئی، سلام دعا ہوئی، پوچھا بیٹا ہے؟ ہاں جی بیٹا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حلیمہ، تو انہوں نے نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہیں حلیمہ۔ کہتی ہیں جب میں نے کہا نا حلیمہ تو ایک عجیب سی خوشی ان کے چہرے پہ ہے، خوش ہو کے کہتے ہیں حلیمہ، بڑا پیارا نام ہے۔ پوچھا آئی کہاں سے ہے؟ کہا بنو سعد سے۔ جو ہی کہا نا بنو سعد سے تو پھر کھل جل گئے کہ بنو سعد سے پیارا نام ہے۔ پھر وہ کہنے لگے حلیمہ تو 2 سال میرے شہزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے گی، ہمیں خدشہ ہے کہ تیری 2 سال کی خدمت کا معاوضہ نہیں دے پائیں گے کیونکہ ہے یتیم۔ اب فرماتی ہیں کہ پختہ ہو گیا، ملے گا کچھ نہیں، تصدیق ہو گئی، وہ زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو پوچھا لوگی؟ کہتے ہیں میں نے اسی بجھے دل سے کہا کہ ہاں لوں گی، ارادہ جو کر لیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر فرماتی ہیں جب میں نے کہا نہ لوں گی تو اب عبد المطلب نے کہا اچھا لوگی تو یہ ہے وہ کمرہ، جاؤ اندر چلی جاؤ۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اب میں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں وہ بددعا کے مکڑے والا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کمرے کے 2 طاق ہوتے ہیں نا ایسے، کہتی ہیں خدا کی قسم میں آگے گئی، میں نے یوں 2 طاقوں کو کھولا، کہتی ہیں کھولنے کی دیر تھی، اندر سے کستوری و عنبر اور مشک و گلاب سے کسی حسین خوشبوؤں کے ہلوں نے میرا استقبال کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا کمرہ بہتا ہوا تھا اور میں نے ایسی خوشبو کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ سبحان میں حیران ہو گئی یہ خوشبو کیسی ہے؟ ارے یہ خوشبو بددعا کے مکڑے کی تھی، یہ خوشبو حضور کے جد اللہ والے ہاتھوں کی تھی۔ کہتی ہیں میرا ذہن، میری روح تر و تازہ ہو گئی، حیران بھی تھی، خیر آگے بڑھی۔ ایک حدیث پاک کے مطابق فرماتی ہیں کہ سامنے سیدہ آمینہ جیسے نوزائیدہ ہو اور ماں چارپائی پہ لیٹی ہوتی ہے اور اس کے پہلو میں بچہ بیٹا وہ کمبل میں لپٹا ہوا لیٹا ہو۔ کہتی ہیں میں آگے بڑھی، سیدہ آمنہ چارپائی پہ تھیں اور حضور سبز پوشاک میں مکھڑا چھپائے اپنی ماں کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سلام دعا ہو گئی، انہوں نے بھی پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ آئی کہاں سے ہے؟ بنو سعد سے۔ فرماتی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ حلیمہ تو 2 سال میرے شہزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گی، مجھے خدشہ ہے کہ تیری 2 سال کی خدمت کا معاوضہ نہیں دے پاؤں گی کیونکہ ہے یتیم۔ مگر ساتھ ہی کہا حلیمہ ہے یتیم مگر ہے بڑا عظیم، ہے بڑا عظیم۔ فرماتی ہیں کہ حلیمہ 9 ماہ میرے شکم میں رہا۔ پہلی شام جب میری شکم میں آیا تھا 70,000 فرشتے صبح آ کے سلام کرتے اور 70,000 فرشتے شام کو آ کے سبحان اللہ۔ اور جنتی حوریں آ کے کہتی تھی آمینہ تجھے مبارک ہو، تو تاجدار کائنات کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی سیدہ آسیہ آتی، کبھی سیدہ آمینہ آتی، کبھی سیدہ حبہ آتی، کبھی سیدہ مریم آتی۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اور وہ آ کے کہتی اے آمینہ مبارک ہو،
تو اللہ کے محبوب تاجدار کائنات کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی انبیاء کی روحیں آگے کہتی آمنہ تجھے مبارک ہو تو ہمارے بھی سردار کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حلیمہ ہے یتیم، مرگ ہے بڑا عظیم۔ اب یاد رکھ لیں اگر یہ بھرا ہوا نہ ہو، پیٹ خالی ہو، تو آقا نے بھی فرمایا کہ غربت مفلسی کفر تک لے جائے گی۔ یہ کیسی شے ہے؟ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں سنا رہی ہیں، معجزات سنا رہی ہیں، پر میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، ملے گا کچھ نہیں، ملے دل بجھا ہوا تھا۔ پوچھا لوگی؟ فرماتی ہیں میں نے کہا لوگی۔ ابا یہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے۔ قدرہ تو صدقے۔ فرماتی ہیں جب کہا نہ لوگی تو اب انہوں نے کہا اچھا لوگی تو لو پھر میرے شہزادے محمد کو اٹھا لو۔ سبحان اللہ۔ اب فرماتی ہے میں آگے بڑھی اور تاجدار کائنات کو میں نے، جیسے عورت ہوتی ہے نا بچہ لیٹا ہو پوشاک میں لپٹا ہوا، تو یوں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں ہم کیا جانے یہ کیا ہے، ہم تو نعرے والے عاشق ہیں سارے۔ ارے خدا کی قسم کسی عاشق سے پوچھو، کسی عاشق سے پوچھو کہ محبوب گود میں ہو تو وہ لمحے کیا ہوتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر سے پوچھو کہ محبوب گود میں ہو تو پھر 100 دفعہ بھی کوئی ڈنگ مارے تو پرواہ نہیں۔ یہ تو کسی عاشق سے پوچھو، ہمیں عشق کی ہوا نہیں لگی۔ ارے تاجدار کائنات اور اللہ کے محبوب، اور جسے قرآن کہتا ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں تو تجھے ہی تکتا رہتا ہوں، انہیں اٹھا لیا۔ گویا اے حلیمہ میں تیرے مقدر ہو سکے، آج تیری گود ہے۔ ارے کائنات اور خالق کائنات کی نگاہ بھی آج تیری گود میں ہے۔ کہتی ہیں حضور کو اٹھا لیا۔ اب چہرہ چونکہ سبز پوشاک میں چھپا ہوا تھا تو من نے چاہا کہ کوئی مصطفیٰ کا مکھڑا تو دیکھوں نا، جسے اٹھایا ہے لیا ہے مکھڑا تو دیکھوں۔ تو فرماتی ہیں ایک ہاتھ کی گود بنائی، جیسے عورت نہیں گود بناتی، یوں گود بنائی، اور گود بنا کے میں نے حضور کے مکھڑے سے نقاب اٹھایا۔ ہائے ہائے، فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم آپ کے چہرے سے میں نے پردہ ہٹایا، مجھے محسوس ہوا جیسے میرا انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے چشمان مقدس بند تھی اور سو رہے تھے، ادھر مکھڑے سے نقاب ہٹا، آنکھیں کھول دی، جو ہی آنکھیں کھولی تو فرماتی ہیں خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا آپ کی چشمان مقدس سے ایک نور نکلا جو آسمانوں میں جاتا گم ہو گیا۔ میں حیران ہوں یہ کیا تھا۔ پھر اگلے لمحے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا، میں نے حضور کو دیکھا، بس نینوں سے نین کیا ملے، ارے بس نظروں سے نظریں کیا ملی۔ کہتے خدا کی قسم انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے۔ ارے لوگوں ذرا چشم تصور میں سوچو، ایک چہرہ بددعا کا اور اوپر سے مسکراہٹ، کیا انداز ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہیں خدا کی قسم آپ سے نین کیا ملے، مجھ پر دیوانہ لگا گئے، اتنا حسین مکھڑا میری آنکھ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ ایک بے خودی آ گئی، میں حضور کے اس حسن میں ایسی کھو گئی کہ خود میں نہ رہی، خود میں نہ رہی، کچھ یاد نہ رہا، بے اختیار ہو گئی، اور اس بے اختیاری اور دیوانگی کے عالم میں من نے چاہا کہ اس پیارے لبوں کو چوم لوں، من نے چاہا چوم لوں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے بے اختیاری کے عالم میں مصطفیٰ کے ہونٹ چوم لیے۔ تو مدنی دا جھولا جھولیں دی ہو سین، تو سونے دا مکھڑا نورانی نورانی،
تک بھی دے رہی ہیں چومے. کہتی ہیں میں نے حضور کے لب چومے. ارے لوگوں کون سے لب, کون سے لب؟ آئیے شب معراج ہے, اللہ پاک نے فرمایا جا جبریل سب میں تو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں, بھئی سب میں دیکھنا اور بات ہے, اور محبوب کو اکیلے بٹھا کے دیکھنا کچھ اور بات ہے, کچھ اور بات ہے. جا جبریل ذرا محبوب کو لیا, آج عرش پہ بٹھا کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں ہے جبریل امین آئے. کون جبریل؟ نور کا پیکر. کون جبریل؟ نورانی کائنات کا سردار. کون جبریل؟ فرشتوں کا سردار. بے شک بشر کو لینے آیا. قربان جائیں, جب جبریل امین آئے تو بیکی شریف کے حدیث پاک ہے, جب آئے تو حضور سو رہے تھے, سو رہے تھے. میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ لگتا ہے جبریل کا عقیدہ بھی پیر مہر علی شاہ والا تھا. سبحان اللہ. بھئی لینے بھیجا ہے تو جگا لیتے. ہائے ہائے ہائے, مگر جبریل جانتے تھے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے, اگر ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو گئی تو سرداری گئی. بے شک بے شک بے شک. بول اٹھے کوئی مثل نہیں ڈھولن, کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن. سبحان اللہ. وہ تاجدارے وہ آسمانی کائنات کا سردار ہو کر پلٹ گیا, جا کے پوچھتا ہے ارے لوگوں ذرا اندازہ کرو محبوب کی بارگاہ کی عظمت کیا ہے, کہ جبریل پوچھتا ہے مولا تیرے یار کو جگاؤں کیسے ہے. ارے جس کی بارگاہ, جس بارگاہ کے آداب رب ذوالجلال سکھاتا ہے اس بارگاہ کا عالم کیا ہوگا. پوچھا مولا تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے. اللہ پاک نے فرمایا یہ کافوری ہونٹ کب کام آئے گا, جبریل کی ہونٹ کب کام آئیں گے. اب حدیث نہیں ہے, میرا ذوق ہے. عرض کی ہوگی مولا نوریوں کا سردار ہوں, نور کا پیکر ہوں, آسمانی کائنات کا سردار ہوں, تو ماتھا چومو. خبردار. رخسار چوم لو. خبردار. مولا ہاتھ چوم لو. خبردار. پاؤں کے بھی دو حصے ہیں, ایک اوپر چھت ہے ایک نیچے تلوا جسے مٹی لگتی ہے. تو عرض کی ہوگی مولا اوپر سے چومو. آواز آئی جبریل جا میرے محبوب کے تلوے چوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدرہ کو صدقے. ارے قربان جائیں جس کے تلوے آسمانی کائنات کا سردار جبریل جس کے تلوے چومے تو لب چومتی ہے, تو اس کے ہونٹ چومتی ہے. پھر فرماتی ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کے ہونٹوں کا چومنا کیا تھا. ارے آقا کے لبوں سے لب مس ہوئے, ادھر حضور کے ہونٹوں سے میرے ہونٹ لگے, میں نے آقا کے ہونٹ چومے, مجھے محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں بجلی دوڑ گئی. کہتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو 4 دن کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا, مصطفیٰ کے لب چومنے کی دیر تھی, سارے جسم پہ گوشت چڑھا. سبحان اللہ. سارے جسم پہ گوشت چڑھایا. اور فرماتی ہیں عبداللہ کو پلا, اب دیکھیں نا عورت کو کھائے تو دودھ آئے نا, تو عبداللہ کو پلانے کے لیے چھاتیوں میں دودھ نہ ہوتا تھا. کہتے ہیں خدا کی قسم آقا کے لب چومے, جسم گوشت سے بھر گیا, چھاتیاں دودھ سے بھر گئی, اور اگلے لمحے میں نے مصطفیٰ کو دودھ بھی پلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدرہ کہتی ہیں سیدہ نے پوچھا کہ حلیمہ میں دے کچھ نہیں سکتی لوگی. کہتی ہیں میں نے عرض کی اے سیدہ تو یقین کر لے مجھے کچھ نہیں چاہیے, یہ شہزادہ میری گود میں ڈال. انہوں نے کہا اچھا جا پھر لے جا. ہائے ہائے ہائے. کہتی ہیں جب آ رہی تھی
تو چال اور تھی، جب مصطفیٰ مل گئے تو انداز بھی بدل گیا۔ میں دوڑ کے باہر آئی تو حضرت حارث دیکھ کے کہتے ہیں یہ وہی ہے جو اندر گئی تھی۔ کوئی اندر گئی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ، باہر نکلی خوبرو حسینہ۔ پوچھا حلیمہ یہ تبدیلی کیسی، انقلاب کیسا؟ کہ یہ میں نے کہا حارث اونی پہ کجاوا سجاؤ، کوئی بڑی نعمت آج ہاتھ لگ گئی۔ وہ اونٹنی پہ کجاوا سجانے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئے کہ مولا تیرا شکر کیسے ادا کروں، سمجھ نہ آئے کہ تو نے اپنا محبوب ہی میری گود میں ڈال دیا۔ وہ کجاوا سجا رہے تھے، میں سوچ رہی تھی شکر کیسے ادا کروں۔ اچانک میری نگاہ کعبے پہ پڑی، کعبے پہ پڑی تو دل میں آیا کعبے کا طواف کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ کجاوا سجانے میں لگ گئے۔ فرماتی ہے میں اسی طرح حضور کو گود میں لیے کعبے کی طرف گئی۔ ہائے ہائے ہائے، جب کعبے کی طرف گئی تو فرماتی ہے خدا کی قسم ادھر صحن کعبہ میں اتری، صحن کعبہ میں اتری، میں نے کیا دیکھا؟ ارے مصطفیٰ کو آتا دیکھ کر کعبہ اور کعبے کے بت آقا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ارے میرے امام العاشقین اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کوئی جذباتی بات نہیں کی، کوئی دیوانگی پر اپنی بات نہیں کی۔ کیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، ذرا کعبے کا کعبہ نہیں دیکھے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہ تھی۔ حلیمہ کہتے ہیں خدا کی قسم کعبے نے مصطفیٰ کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے بتا دیا لوگوں میں تمہارا کعبہ اور میرا کعبہ یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، یہ میرا کعبہ ہے۔ پھر کعبہ سجدے سے اٹھا، اندازہ کرے حلیمہ کی عقل کی انتہا کیا ہوگی۔ پھر کہتی ہیں حضور کو گود میں لیے میں محو طواف ہو گئی۔ اب ذرا تصور کریں، ماں ہے گود میں نوزائیدہ، پوشاک میں لپٹا ہوا ہے، طواف کر رہی ہے۔ کلیئر؟ طواف مکمل ہوا۔ اب طواف کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے، حضور گود میں تھے، میں حجر اسود کو بوسہ دینے گئی۔ اب دیکھیں نا حضور گود میں، بچہ گود میں تو ماں کیسے دے گی؟ ایسے اوپر سے، ایسے کہتے اوپر سے ہو کے میں نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے پلٹی، 2-4 قدم چلی، دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنے محمد کو بھی بوسہ دلاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سوچ کر پھر پلٹی۔ جب دوبارہ پلٹی اس نیت سے کہ میں حضور کو بوسہ دلاتی ہوں، ہائے ہائے ہائے، کہتی ہیں میں حجر اسود کے سامنے کھڑی ہوئی اس نیت سے کہ بوسہ دلاتی ہوں، اس کے مقابل کون سا حجر اسود جو کعبے کی دیوار میں نصب تھا، اس حجر اسود کے سامنے کھڑی ہوئی۔ کہتے کھڑی ہو کے میں نے حضور کے مکھڑے سے پردہ ہٹایا، سبحان اللہ، پردہ ہٹایا اس نیت سے کہ میں بوسہ دلاتی ہوں۔ کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا وہ دعا کا بے نقاب جلوہ دیکھ کر میں نے کیا دیکھا؟ ارے حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا، نکل آیا اور مصطفیٰ کے لب چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، حضور کے لبوں کو چھو دیا۔ اللہ اکبر، ارے گویا حجر اسود نے عقیدہ دے دیا، جب ایک طرف کعبہ ہو اور ایک طرف کعبے کا کعبہ، سبحان اللہ، تو جھگڑا کیسا؟ جنتی بتا رہا ہے لوگوں پھر کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی طرف ہو کرتے۔ حجر اسود نے بوسہ دیا۔ یہاں ایک کوریکشن کر لیں، کسی نے شعر لکھا ہے حجر اسود نو میں سوال کیتا یا کسے سوال کیتا تینوں کیوں دنیا چم دی ہے نا؟ انہیں اگوں جواب دیتا مینوں اس لیے دنیا چم دیئے
مینو چمیا کملی والے نے، یہی لکھا ہے، یہی پڑھتے ہیں. ایمان سے بتائیں پہلے کس نے چوما؟ ارے کملی والے نے تو چوما جب چوما، کملی والے نے تو جب چوما جب کبھی طواف کے لیے آئے ہیں. آئے آئے آئے. ارے حجر اسود نے کب چوما؟ ادھر حجر اسود نے کعبہ چھوڑ کر جب یار کے لب چومے آواز آئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حجر اسود تم نے یار چوما ہے، دنیا تجھے چومے گی، دنیا تجھے چومے گی. تو گویا کریکشن کیا ہوئی کہ حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میں نو اس لئی دنیا چوم دیے میں چومیا کملی والا ہے. پھر فرماتی ہے میں واپس آئی. اب ادب کیا ہے؟ ادباً شوہر آگے اور بیوی، یہی طریقہ ہے شریعت میں، ہماری شریعت میں بھی، سابقہ شریعت. حضرت عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت شعیب کی بچیوں کو کہا تھا پیچھے چلو. آپ فرماتی ہیں قربان جائیں ادب سیکھنا ہو تو کوئی جانوروں سے سیکھ لے. حضور کا مقام کیا ہے، ادب کیا ہے؟ اگر دل واہ ہو اور دل میں ہدایت کا نور ہو تو پھر قرآن کی آیتوں کی بھی ضرورت نہیں، پھر قرآن کی ایمان ہو تو قرآن کی آیتوں کی ضرورت نہیں. سیکھنے والے جانوروں سے سیکھ لیتے ہیں. فرماتی ہے میں حضور کو لے کے آگے میں حضور کو لے کے پیچھے بیٹھ گئی. ادباً حارث آگے بیٹھے، اونٹنی کو اٹھائیں اٹھے ہی نہ. حیران ہو گئی سے کیا ہو گیا، بار بار اٹھائیں نہ اٹھے. ایک روایت ہے کہ اونٹنی نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور بِإِذْنِ الٰہی کلام کیا اور بولی حلیمہ جسے پیچھے لے کے بیٹھ گئی ہو جانتی بھی ہو یہ ہے کون؟ سبحان اللہ. جانتی ہو یہ ہے کون؟ ایک یہ حدیث ہے، ایک یہ روایت ہے کہ جب دیر تک اٹھاتے رہے نہ اٹھے تو میرے ہی دل میں خیال آیا. میں نے کہا حارث صاحب ذرا نیچے اتریں، بس ترتیب بدل دی. لوگوں بس ترتیب بدل دو، 2 قدم پر ایمان ہے. ساری دنیا سے آگے مصطفیٰ کو کر دو، ساری خواہشوں سے آگے مصطفیٰ کو کر دو، ساری دنیا کی چاہتوں سے آگے مصطفیٰ کی چاہت کو کر دو، ترتیب بدل دو. کہتی ہے میں نے کہا نیچے اترے، حارث کو وہ نیچے اترے. کہتی ہے میں نے حضور کو آگے لے کے بیٹھی، میں نے کہا پیچھے بیٹھے. ترتیب بدلی، بس ان کا پیچھے بیٹھنے کی دیر تھی. وہی اونٹنی جو اٹھانے سے نہیں اٹھ رہی تھی، کہتے ہیں خدا کی قسم اٹھی اور ناچنے لگی، اٹھی اور جھومنے لگی. اور اس نے ہمارے سامنے کعبے کی طرف چہرہ کر کے 3 سجدے کیے. گویا زبان حال سے کہہ رہی ہو اے اللہ تیرا شکریہ تو نے اپنی یار کی مجھے سواری بنا. اور فرماتی ہیں وہی تبدیلی جو حضور کے لب چومنے پر میرے اندر آئی تھی، آقا نے قدم رنجا کیا فرمایا اونٹنی پر، وہی تبدیلی اس میں دیکھی. حضور سوار ہوئے، وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اونٹنی دیکھتے ہی دیکھتے گول چڑھ گیا، سڈول ہو گئی. اور مصطفیٰ ملے تو چال بھی بدل گئی، مصطفیٰ ملے چال بھی بدل گئی. وہ جو 2 قدم چل نہ سکتی تھی، آقا کے سوار ہونے کی دیر تھی، کہتی ہیں ہوا کے دوش پہ چلنے لگی. کہتی ہیں ایسے لگا جیسے زمین نیچے سے سرک رہی ہو. اور فرماتی ہیں کہ چند ہی لمحے گزرے وہ دائیاں جو امیروں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے اور سرمایہ داروں کے بچے لے کر کئی عرصہ پہلے مکے سے روانہ ہو چکی تھی. کہتی ہیں چند لمحے گزرے، میں ان کے پاس سے یوں گزری جیسے ہوا کا جھونکا گزرتا. اور میں نے گزرتے گزرتے کہا السلام علیکم. گزرتے کہا کیا؟ السلام. بتائیے جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام. یہ جواب تھا نا. پر میری رفتار کو دیکھ کر، میری اٹھان کو دیکھ کر، میری تیزی کو دیکھ کر شریعت بھول گئی، جواب بھول گئی. کہتی ہیں حلیمہ تیری سواری تو کمزور چل نہیں سکتی تھی، مکے گئی تھی سواری بدلائی ہو، مکے گئی تھی سواری بدلائی ہو. کہتی ہیں میں نے چلتے چلتے کہا نہیں نادانو
सवारी वही है, आज सवार बदला आज सवार बदला हुआ है। कहती हैं मैंने उनको देखा, बास के चेहरों पर हसरत देखा, हमें क्यों नहीं मिल गए, और बास के चेहरों पर हसरत देखी। लोगों, खुदा की इज्जत की कसम, जमाना 1400 साल पुराना हो या 1400 साल आज का या आज के बाद का, अरे जिन्हें मुस्तफा मिल जाए उनकी जमाने में रफ्तार जुदा होती है, उनकी जमाने में उठान जुदा होती है, और अहले हसद और अहले रश्क उन्हें देख देख कर या हसद करते हैं या हसरत करते हैं, फिर शरीयत भी भूल जाते हैं, फिर ना कुरान याद रहता है, फिर ना शरीयत याद रहती है, फिर ना कायदे याद रहते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ उसकी उठान को देखकर कि हमें क्यों नहीं मिल गए। अरे मुस्तफा मिल जाए तो फिर अंदाज निराले होते हैं, कुछ अंदाज निराले होते हैं, ये हर दौर की बात है। फिर फरमाती हैं दोपहर का वक्त था जब मैं अपने कबीले बनु साद में दाखिल हुई। कहती हैं खुदा की कसम मेरी आंख ने क्या नजारा किया, बनु साद के खेत उजड़े हुए थे, दरख्त खुश्क थे, जो ही मेरी ऊँटनी ने कदम रखा मैंने निगाह डाली, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। सुभान अल्लाह। अरे गोया दरख्त लहलहाने लगे, खेत झूमने लगे, मुस्तफा आ गए, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा की सदाएं उठने लगी। बेशक बेशक वो खेत करने लगे। ये दोपहर का वक्त था, मैं अपने घर में दाखिल हुई। अब आपने वो शेर सुन रखा है ना, हलीमा कुल्ली नो वेखे कदी सरकार नो वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह। याद रख लें ये भी जज्बाती नहीं है, ये शेर भी कोई जज्बाती नहीं है। हलीमा खुद कहती हैं खुदा की कसम जब मैं अपने घर में दाखिल हुई, जहां हुजूर को लेटाना चाहूं दिल कहे ये सेज इस यार के काबिल नहीं, ये सेज इस महबूब के काबिल नहीं है। जहां लेटाना चाहूं आवाज आए। फिर फरमाती हैं मैंने अपनी ही गोद में लेकर हुजूर के मुखड़े से पर्दा हटा के आका के हुस्न के जलवों में खो गई। कहती हैं पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला, शाम हो गई, शाम हो गई। ये आका का पहला दिन था मेरे घर में, और ज्यादा हो गया। कंटिन्यू फरमाती हैं मुझे पता ही नहीं चला, शाम हो गई। लोगों, फरमाती हैं आका का पहला दिन था मेरे घर में। हारिस ने कहा हलीमा शाम हो गई है, बर्तन दो, दूध धो ले। दूध धो ले। मैंने रूटीन में जैसे वो पाव भर निकलता था उसी रूटीन में मैंने बर्तन पकड़ा दिया। कहती हैं दे के पलटी, कानों ने जिंदगी में पहली मर्तबा ये लफ्ज सुना कि हलीमा ये भर गया है, ये तो भर गया है, दूसरा लाओ। मैंने दूसरा दिया, आवाज आई ये भी भर गया है, तीसरा लाओ। कहते हैं खुदा की कसम एक एक करके सारे बर्तन भर गए, मगर दूध खत्म होने का नाम ना ले। यूं लगा जैसे मुस्तफा का आना क्या था, मेरे घर से दूध की नहरें रवा हो गई, दूध खत्म ना हो। फिर फरमाती हैं शाम आ रही थी, हाय हाय, और दिया जलाने के लिए तेल नहीं था और मांगने की आदत नहीं थी, हाथ हिलाने की आदत नहीं थी। देखिए ना आपके घर में कोई प्यारा महबूब आ जाए, अच्छा मेहमान महबूब मोहब्बत वाला आ जाए और आपके घर में अंधेरा हो तो परेशान तो होंगे ना। माती में परेशान थी दिल की दिल में कि हुजूर पहली शाम मेरे घर में और अंधेरा होगा। कहती हैं खुदा की कसम आका का आना क्या था, मैं घबरा रही थी कि अंधेरा होगा। अचानक अंधेरा आया, जो ही मेरे घर में दाखिल हुआ मैंने क्या देखा, हुजूर के प्यारे से नन्हे से वद्दुहा के मुखड़े से नूर की शुआएं निकलने लगी, नूर की शुआएं निकलने लगी। बस अंधेरा मेरे घर में दाखिल होता जाए, मुस्तफा का मुखड़ा
یوں چمکتا جائے تیرا گھر جگمگاتا چلا جائے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، چوتھے دن گھر محلے کے لوگ آ گئے، سہیلیاں آ کے کہتے ہیں حلیمہ تیرے گھر میں تو دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اب اتنے ڈرموں کے ڈرم آ گئے ہیں، ساری رات تیرا گھر جگمگاتا رہتا ہے، ساری رات دیا جلتا رہتا ہے، رات کو دیا بجھا دیا کرو، رات کو دیا بجھا دیا کرو۔ میں نے کہا ارے نہیں نادانو، جب سے یہ میرا محبوب آیا ہے، یہ تابانیاں تو ساری اس مکھڑے کی ہیں، جب سے محبوب آیا ہے حلیمہ نے کبھی دیا جلایا بھی نہیں ہے، ساری روشنیاں مصطفیٰ کے مکھڑے کی ہیں۔ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کے بڑھنے کی رفتار غیر معمولی تھی، غیر معمولی۔ جتنا کوئی 1 مہینے میں بچہ بڑھتا ہے، 1 ہفتے میں آپ ایک دن میں بڑھنے لگے۔ پہلے مہینے آقا علیہ السلام نے بیٹھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ۔ دوسرے مہینے حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کے بل، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ریڑنا شروع کر دیا، ریڑنا شروع کر دیا۔ تیسرے مہینے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے کھڑے ہونے لگے۔ چوتھے مہینے دیوار کے سہارے سے چلنے لگے، اور 5ویں مہینے میرے آنگن میں دوڑنے لگے۔ سبحان اللہ۔ یوں بڑھے، اور 1 سال کے ہوئے تو میری بکریاں بھی چرانا شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہتی ہیں کہ میرا گھر دارالشفا ہو گیا۔ دارالشفا کیا معنی؟ جن مریضوں کو طبیب لا علاج قرار دیتے کہ اب تیرا علاج کوئی نہیں ہے، فرماتے ہیں ان کی الگ کو میرے دروازے پہ قطاریں لگ جاتی، وہ میرے دروازے پہ آ جاتے اور میں آقا کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی۔ بس لا علاج مریض قریب آتا، میں حضور کا ننھا سا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیتی، ادھر ہاتھ کے پھرنے کی دیر تھی، اللہ شفا عطا فرماتا۔ حلیمہ کا گھر دارالشفا ہو گیا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، فرماتی ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں کی طرف اشارہ ہے اور عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، زیادہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ انہیں جنہیں کتاب دی گئی یعرفونہ، وہ انہیں پہچانتے تھے، حضور علیہ السلام کو آپ کی آمد سے پہلے اس طرح پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے اتنے بڑے اجتماع میں بیٹا کوئی بیٹھا ہو کسی کا تو والدین کو کوئی غلطی لگے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، بڑے اچھے طریقے سے والدین سمجھا پہچانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے کما یعرفون ابناءہم، وہ حضور کی ولادت سے پہلے پچھلی کتابوں میں اتنی نشانیاں اور اتنی نشانیاں بتائی گئیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور کو یوں پہچانتے تھے جیسے والدین بہت سے لوگوں میں اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے۔ اب وہ ایک واقعہ یہ سناتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور میری گود میں تھے، ابھی ننھے سے بچے تھے، میری گود میں تھے، اور میں اور حارث دونوں چل رہے تھے۔ اچانک سامنے سے یہودیوں کی جماعت آ رہی تھی، ان بدبختوں نے اپنی تلواریں نکال کے ہمیں گھیر لیا، ہمیں گھیر لیا۔ میں نے سمجھ گئی کہ ان کے تیور اچھے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یتیم ہے، بقیہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھی اور پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ یتیم ہوگا، وہ جو تاجدار کائنات ہوگا وہ یتیم ہوگا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ یتیم ہے؟ کہتی ہیں میں نے بڑی ہوشیاری سے اور بڑی چلاکی سے نام کام لیتے کہا نہیں یتیم نہیں، میں ان کی ماں ہوں، یہ ان کے والد ہیں۔ حارث ساتھ ہے نا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ان کی ماں ہوں اور یہ ان کے والد ہیں۔ جو ہی یہ کہا نا کہ ان کے والد ہیں تو ان بدبختوں نے آگے سے کہا اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ یہودی کہتے ہیں اگر یتیم ہوتا ہم اسے قتل کر دیتے، کیونکہ وہ ساری نشانیاں
جو آخری نبی میں ہے وہ ساری اس میں پائی جاتی ہیں، مگر یہ یتیم نہیں ہے۔ یہ حالات ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں سوق اکاز کا میلہ لگا۔ اب یہ ایک عرب میں میلہ لگتا تھا، سوق اکاز اسے کہتے تھے، اکاز کا میلہ۔ وہ سارے عرب قبائل قبیلے جو تھے وہ نکل کے ایک میدان میں آ جاتے، گھروں میں تالے لگا دیتے، کیا بچے، کیا لڑکیاں، کیا لڑکے، کیا والدین، بچے بوڑھے سب آ جاتے تھے یہاں۔ اب یہاں وہ جاہلیت کے سارے کام ہوتے، وہ کتے لڑانا اور وہ کیا مرغے لڑانا اور شرطیں لگانا اور یہ ساری باتیں یہاں پہ ہوتی تھی۔ اسی سوق اکاز میں فرماتی ہیں کہ بڑے بڑے کہن آتے، بس آخری بات کرتا ہوں، بڑے بڑے کہن آتے، نجومی آتے، اور مائیں اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جاتی اور وہ کوئی ذائچے بناتے، کوئی اس کو کرتا، اپنے حساب کتاب لگا کے پیشین گوئی کرتے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کیا کرے گا۔ وہ بتاتے، کہتی ہیں اس دفعہ ایک ایسا کاہن آیا تھا کہ جو کبھی کبھی آتا تھا، اس دفعہ وہ آیا تھا اور وہ جو پیشن گوئی کرتا اس کی پیشن گوئی کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے گرد ماؤں کے ایک ہجوم لگا ہوا ہے اور ہر ماں پوچھ رہی ہے بتا میرا بچہ کیا بنے گا، میرا بچہ کیا بنے گا۔ فرماتی ہے میرے دل میں بھی آیا، میں ذرا پوچھوں کہ بتاؤ میرا محمد کیا بنے گا سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتی ہے میں اس کے پاس گئی، ابھی حضور پیچھے تھے اور یہ 3.5-4 سال کی عمر ہو چکی ہے، اتنی عمر ہو چکی ہے۔ ادھر کھڑے تھے تو کھڑے کھڑے اس کی نگاہ بدبخت کی حضور کی مکھڑے پہ پڑی۔ میں نے نہیں پوچھا، میں تو کھڑی تھی، اس کی نگاہ پڑی تو وہ چیخ مار کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے چلانے لگا اور کہنے لگا یہودیوں میری بات سنو، میں نے ایک بچہ دیکھا ہے، اس وقت وہ میرے پاس آ گیا ہے، اگر یہ بڑا ہو گیا تو یہ اپنا ایک دین لایا ہے، ایک مذہب لایا ہے، ایک سسٹم اور نظام لایا ہے، اور یہ تمہارے سسٹم اور تمہارے نظام اکھاڑ کے زمین دوز کر دے گا، اس کا سسٹم غالب آئے گا، اس کا نظام غالب آئے گا، اور شرق سے غرب تک پھر تمہارا دین مٹے گا، اس کے دین کی خبریں آئیں گی۔ وہ یہ کہنے لگا اور ساتھ ہی کہنے لگا اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دین بچ جائے، تمہارا مذہب بچ جائے، تو وہ بچہ میرے پاس کھڑا ہے اسے قتل کر دو۔ اس نے جب یہ بکواس کی، کہتی ہے میں نے خطرہ دیکھا، میں نے آؤ دیکھا نہ تو حضور کو گلے سے لگا دوڑ لگا دی۔ وہ تو بکواس کر رہا تھا اور میں نے آقا کو گلے سے لگایا، دوڑ لگا دی اور گھر آ کے سانس لیا اور پھر حضور کو باہر نکلنے سے روک لیا۔ گویا کسی نے کیا خود کہا کہ گویا حلیمہ سعدی کیفیت کہ میں یوں کہنے لگی کہ بانکیاں چانا والیا ہولی قدم اٹھایا کر گود میری وچ کھیڑ لے باہر نہ کھیڑن کر۔ یہودی دشمن ہو گئے تھے۔ پھر آج کا میسج اور پیغام بس سن لیں، وہ یہ ہے، فرماتی ہیں بکریاں چرانے جاتے تھے، وہ روک لیا گیا، عبداللہ اکیلے جانے لگے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھی ہوئی تھی، حارث، شیمہ، انیسہ، خدا کا علیہ السلام 3.5-4 سال کی عمر مبارک، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک دوپہر میں شدت کی گرمی تھی، عبداللہ گھر میں داخل ہوئے روتے ہوئے اور رو کے کہتے ہیں امی جان بھیڑیا ہماری بکری اٹھا کے لے گیا۔ غریب بندہ ہو اور اس کی بکری بھیڑیا لے جائے تو پریشان تو ہوتا ہے نا۔ فرماتی ہیں جب انہوں نے کہا کہ امی جان روتے ہوئے بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا، تو فرماتی ہیں ابھی میں نہیں اٹھی، ابھی میں نہیں بولی، ابھی حارث نہیں بولے، ابھی کوئی نہیں بولا۔ جو انہوں نے کہا کہ بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا، حضور کھڑے ہو گئے، ننے سے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں اسے پتا نہیں تھا بکری ہماری ہے، اس بیڑی کو علم نہیں تھا بکری ہماری ہے، یہ کہا اور آگے فرمایا چلو عبداللہ بکری لے کے آؤ۔ ہم حیران ہو گئے کہ جنگلی درندہ اپنا شکار لے جائے تو واپس بھی لایا جاتا، مگر چونکہ نظارے دیکھ چکے تھے اب اگلا نظارہ سمجھ میں آ رہا تھا۔
हुजूर चल पड़े, हम भी साथ चल पड़े। कहती है दोपहर का वक्त, शिद्दत की गर्मी थी, आका ने घर से कदम बाहर रखा, हमने क्या देखा, एक ठंडी बदली का टुकड़ा आया और मुस्तफा पर साया बना के चलने लगा। उस मुकाम पे पहुंचे जहां से भेड़िए ने बकरी उठाई थी। आका अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारा बद्दुहा का मुखड़ा उस जानिब किया जिधर वो भेड़िया गया था और अपनी प्यारी सी आवाज से कहा, अरे ओ भेड़िए, हमारी बकरी वापस लाओ। कहते खुदा की इज्जत की कसम, हुजूर की आवाज देने पर हमने क्या देखा, एक जंगली दरिंदा कंधों पर बकरी उठाए दौड़ा रहा है और हुजूर के कदमों पे आगे गिर गया और हुजूर के कदमों पे लेटने लगा जैसे पालतू कुत्ता अपने मालिक के कदमों पे लेटता है। और आका उससे प्यार करने लगे। हुजूर शफ़क़त का हाथ उस पर फेरने लगे, मोहब्बत का हाथ फेरने लगे। अरे लोगों, खुदा की कसम, हमने हुलिये बदले हैं, हमने चेहरे बदले हैं, मगर दिल नफरतों से भरे पड़े, दिल बच्चों से ज्यादा जहरीले हैं, दिल सांपों से ज्यादा जहरीले हैं। एक दूसरे के साथ नफरत इस कदर है कि एक जमात में खड़े होना पसंद नहीं करते, दूसरे के वजूद को पसंद नहीं करते। हमने मोहब्बत नारों का नाम लगा लिया, मगर खुदा की इज्जत की कसम, कोई प्यार तो करे, कोई जुबान से नारे ना लगाए, उसके दिल में तो उतरे हुजूर की मोहब्बत, वो भेड़िया ही क्यों ना हो। अरे ये माशूक ऐसा है, अपने आशिक को जानता है, उसकी तड़प को भी जानता है, उसकी मोहब्बत को भी जानता है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, मिंबर पे बैठा हूं, अरे आज भी वही वक्त है, मुस्तफा वही है, खुदा वही है, कुछ नहीं बदला। दिल बदल गए, चाहते बदल गई, अरे आइडियल बदल गए, उमंगे बदल गई, उम्मीदें बदल गई। खुदा की कसम, आज भी कोई मुस्तफा का होके दिखाए, आज के बगैर आका के साथ अच्छा प्यार करके दिखाए, दिल को मखलूक की नफरत से पाक करके दिखाए, हसद से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, कीना से पाक हो, सजदे में उसके हर एक से कटा हुआ हो, सजदा रब को हो। और ऐसा हाल ना हो मैं सर पर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। खुदा की इज्जत की कसम, आज भी मुस्तफा पर्दा उठाते हैं, जलवा दिखाते हैं, कमी उधर नहीं है, कमी इधर आ गई। इधर पर्दे पड़ गए हसद के, इधर पर्दे पड़ गए बुग़्ज़ के, इधर पर्दे पड़ गए लालच के, इधर पर्दे पड़ गए पैसे के, इधर पर्दे पड़ गए नफरतों के, इधर पर्दे पड़ गए जिस उम्मत को जसदे वाहिद कहा था, वो एक दूसरे के खून की प्यासी है। एक जमात दूसरी जमात के वजूद को पसंद ही नहीं करती और पढ़ते मुस्तफा का कलिमा है। आज भी अगर दिल पाक हो जाए, आज भी अगर नफरतें खत्म हो जाए और बंदा हसद से पाक होकर और दुनिया के इन लालचों से पाक होकर हुजूर की गुलामी करे, तो खुदा की कसम आज भी हुजूर अपना जलवा दिखाते हैं। आप नारे लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जो भेड़िए को जानता है वो अपने गुलाम को भी जानता है। जिसे इतना पता है कि भेड़िया मेरा आशिक है, वो देखने लगा, हुजूर प्यार करने लगे, उसका इश्क कबूल हो गया, उसका इश्क अमर हो गया, उसकी मोहब्बत अमर हो गई कि यार आ गया, हाय हाय हाय, महबूब आ गया। और इधर क्या होता है कि जब दाढ़ी नहीं थी तब से सजदे शुरू किए, दाढ़ी सफेद हो गई, आंखें अंधी की अंधी हैं। वजह क्या है? दिल अच्छा नहीं, ये खाना खराब है, इस खाने को दुरुस्त करो,
خدا کی قسم حضرت علی کہتے ہیں میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک یار کا جلوہ نہ کرتا. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ عشق ہو تو یار کو علم ہے. نعروں کی شور کی ضرورت نہیں. عشق ہو تو بھیڑیے کو بھی جانتے ہیں. اسے پیار کیا, کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا جذبات محبت دونوں طرف سے جو بڑھتے. وہ حضور کے قدموں پہ لیٹ رہا تھا اور آقا اسے پیار کر رہے تھے, اسے محبت کر رہے تھے. جب جذبات محبت اعتدال میں آئے تو آقا نے پوچھا ارے بھیڑیے تو بکری لے گیا پر زمانہ کیا جانے تو کیوں لے گیا. حلیمہ کو کیا خبر تو کیوں لے گیا, تو بھی تو بول, تو بھی بول تو بکری کیوں لے گیا. کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم حضور کے کہنے پر ایک جنگلی درندے کو ہم نے انسانوں کی طرح کلام کرتے سنا. وہ رو پڑا اور رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ سنا تھا آپ یہاں بکریاں چرانے آتے, اور ایک لمبا سفر طے کر کے آج 3 دن ہو گئے آپ کا مکھڑا دیکھنے آیا تھا, آپ کا دیدار کرنے آیا تھا. 3 دن گزر گئے, آنکھیں ترس گئی ہیں, آپ آ ہی نہیں رہے تھے, آپ آ ہی نہیں رہے تھے. عشق نے صبر نہیں کرنے دیا اور آتش دیدار شوق کی آگ نے صبر نہیں کرنے دیا. لوگوں خدا کی عزت کی قسم عشق سچا ہو, اخلاص والا ہو, اور یاد رکھ لو جو یار کی شے ہوتی ہے اس کی ادا سن لو, محبت کی ادا سن لو. جس سے پیار ہو اس کی ہر شے پیاری ہوتی ہے. اس کی گلی کے کتے بھی عشق کو پیارے لگتے ہیں. اور جہاں حال یہ ہو کہ مصطفیٰ سے پیار اور مصطفیٰ کی امت سے نفرت, مصطفیٰ سے پیار اور مصطفیٰ کی امتیوں کے ساتھ بغض, مصطفیٰ سے پیار کے وعدے اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے جن کے لیے مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کے لیے حسد. یہ پیار نہیں کچھ اور ہے, یہ محبت نہیں کچھ اور ہے. محبت کی ادا تو یہ ہے کہ یار کا تو کتا بھی پیارا لگتا ہے, محبوب کا کتا بھی پیارا لگتا ہے. وہ رو پڑا, اس نے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے آپ کے دیدار کو ترس رہا تھا, 3 دن گزر گیا پا نہیں رہے تھے. عشق بولا ارے نادان روتا کیوں ہے, ارے پگلے تڑپتا کیوں ہے, کیا ہوا یار نہیں آیا. بکری اٹھا کے لے جاتے ہیں, لینے آئیں گے تو دیدار بھی ہو جائیں گے, لینے آئیں گے تو دیدار بھی ہو جائیں گے. چھوڑ دو سارے تصورات, چھوڑ دو نفرتیں, چھوڑ دو کدورتیں. رب نہیں پوچھے گا وہ کیا کرتا تھا, رب نہیں پوچھے گا اسے کیا تھا. نہ مصطفیٰ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا تھا فلاں کیا تھا, یہ کوئی نہیں پوچھے گا. بس خود کو دیکھو میں کیا ہوں, میں کیا ہوں. دل کہیں کسی سے نفرت تو نہیں کرتا, دل کہیں کسی کا حسد تو نہیں رکھتا. یاد رکھ لو اگر دل حسد ہو جائے تو کچھ کام نہیں آتے, نہ سجدے نہ عبادتیں نہ تلاوتیں. آج کہ محفل کا پیغام یہ ہے, حلیمہ سعدیہ کا پیغام یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نہیں تھے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, بس مصطفیٰ آ گئے تو بہار آ گئی, حضور آ گئے تو بہار آ گئی. یہ دل گھر ہے, دل بنایا یاد نہیں, تعریف نہیں زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار بات. بڑی پیاری بات کی ہے. اس دل سے سب کو نکالو باہر, مخلوق کو نکال کے پھینک دو, مخلوق کو نکال کے. علامت یہ ہوتی ہے کہ جس نے نکال کے پھینکا ہو اس کو کوئی گالیاں دے, اس کو ساتھ کوئی الزام لگائے, نفرت کرے, چونکہ اس کے دل میں ہوتا ہی نہیں ہے, اس کے دل میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ نہ گالیوں کی پرواہ کرتا ہے,
نہ کسی اور چیز کی پرواہ کرتا ہے. اسے تو محبوب کی امت سے پیار ہے, حضور کا پیار اس لیے دیتا ہے. اگر آپ اتر کے نیچے آ کے دوسروں کی نفرت پال رہے ہیں, دوسرے کی عداوت پال رہے ہیں, حسد پال رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں, تو یہ حضور کی کون سی ادا ہے جو یہ درس دیتی ہے؟ اور یاد رکھ لیں, میں ایز تحریک منہاج القرآن کا ناظم دعوت آپ کو خبردار کر رہا ہوں, یاد رکھ لو اے امت مسلمان, اگر یہ نفرتیں نہ چھوڑی, اگر یہ آپس کی عداوتیں نہ چھوڑی, اور ایک دوسرے کو کفر اور شرک کے فتوے لگانے نہ چھوڑے, ارے برداشت پیدا کرو, اختلاف کرو. کون کہتا ہے اختلاف نہ کرو؟ آقا نے کہا اختلاف خیر ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول نے حق دیا ہے. کیا امام ابو حنیفہ نے اختلاف نہیں کیا امام شافعی سے؟ اور یہ سارے حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. امام شافعی, احمد بن حنبل, حضرت امام مالک, حضرت امام محمد یوسف, سارے شاگرد ہیں اور اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہیں. مگر کبھی کسی نے نفرت کی, کبھی کسی نے عداوت کی, کبھی کسی نے مجمع لگا کے نام لے کے کہا فلاں کے ساتھ نفرت کرو. اختلاف خیر ہے, نفرت حرام ہے. اختلاف خیر ہے, مخالفت حرام ہے. ہم اختلاف کی آڑ پر اندر کا حسد بکتے ہیں, یہ ختم کرنا ہوگا. یاد رکھ لو, اب عالمی حالات یہ اجازت نہیں دے رہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں. مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونا ہوگا. کوئی ایسی قیادت لینی ہوگی جو عالمی طاقت کے سامنے بھی کھڑی ہو کے بات کرنے کی ضرورت رکھے. انشاءاللہ کسی ایسے قائد کو چننا ہوگا جس کے اندر صلاحیت ہو, جس کے اندر اللہ نے ابیلٹی رکھی ہو, جس کے اندر اللہ نے جرأت رکھی ہو. وہ دیکھنا پڑے گا. اگر نہ دیکھو گے تو سن لو تمہاری داستان بھی باقی نہ ہوگی. مٹ جاؤ گے, مٹ جاؤ گے. اور یہ نفرتوں مٹا کر ہمیں یہاں لے آئیں گے. یہ قدورتیں عداوتیں سطح پہ کھڑا کر دیا ہمیں لا کے کہ آج 56 ممالک بن گئے. کبھی فرانس بدبخت اور کبھی کینیڈا بدبخت حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے, اور آپ 2 ارب ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ آپ کو آپس کی نفرتیں چھوڑے تو حضور کی عزت کی حفاظت کرو. میں تمام منتظمین کو, سوری میرے دل سے نکل گیا نام, کیا بزم عاشقان مصطفیٰ کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. 100 بار. ایسا کرو, اتنی جرأت رکھو اپنے اندر, اکٹھے بیٹھو, اکٹھے بیٹھ کر لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام ہمیں اتحاد کا درس دیتا. ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھو. میں نے علامہ صاحب کی ان کے منہ پہ تعریف کی, پیار کی, محبت کی باتیں سنا گئی. ارے وہ بھی وہی سنا رہے ہیں, ہم بھی وہی سنا رہے ہیں. پھر جدائی کیسے, پھر نفرت کیسے؟ اللہ آپ کو آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ حضور کی